بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصدح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا الإيمان. من فؤاد كالحجارة قسوة، فإذا وعى القرآن حين لانا. كم من فؤاد كالحجارة قسوة، فإذا وعى القرآن حين لانا. فإذا وعى القرآن حين لانا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب تزدع كما يزدع الحديد إذا أصابه الماء. فقال: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے۔ درود و سلام و جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے، اور آپ کی اطاعت و اتباع ہم پر فرض کی گئی۔ محترم حضرات و خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی 2 آیتیں مختلف صورتوں سے تلاوت کیا۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے
ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن بہت ہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ بابرکت کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے. مقصد کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں. وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے پڑھا، ان هذه القلوب تزدع، یقیناً دلوں کو زنگ لگتا ہے. کما یزدع الحدید اذا اصابه الماء، جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے. فما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زنگ کو کیسے دور کیا جائے؟ صحابہ نے پوچھا. کہا کثرت ذکر الموت، کثرت سے موت کو یاد کیا کرو. وتلاوت القرآن، اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اس سے دلوں کا زنگ دور ہوگا. محترم حضرات، مسلمان اس دھرتی پر سب سے خوش قسمت قوم، انتہائی خوش قسمت قوم اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان قوم. اس لیے کہ اس کے پاس اللہ تعالی کا کلام جیسے نازل ہوا تھا من نوعاً، آج اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسے ہی یہ قرآن حرف بحرف موجود ہے. لیکن سب سے بدقسمت قوم اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان. کیوں کہ اتنی عظیم کتاب رکھتے ہوئے اس کی برکتوں سے، اس کی سعادتوں سے اپنے آپ کو اس قوم نے محروم کر دیا. دنیا کی کسی قوم پر، دنیا کی کسی شخصیت پر، دنیا کے کسی انسان پر اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا ظلم قرآن مجید پہ خود مسلمانوں نے کیا. اگر میں یہ کہوں کہ اس دھرتی کی سب سے عظیم کتاب کوئی ہے تو وہ قرآن ہے، اور اگر سب سے مظلوم کتاب کوئی ہے تو وہ قرآن ہے. وہ کیسے؟ آج قرآن کے ساتھ ہم جو کھلواڑ کر رہے ہیں. قرآن کیا ہے؟ دکان کی زینت بنانے کے لیے ہے. قرآن کیا ہے؟ مکان کی زینت بنانے کے لیے ہے. قرآن کیا ہے؟ کوئی مٹر کر کے جیل میں چلا گیا تو اس کو چھڑانے کے لیے پڑھ رہے ہیں. قرآن کیا ہے؟ بزنس میں برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں. قرآن کیا ہے؟ گلے میں لٹکانے کے لیے پڑھ رہے ہیں. قرآن کیا ہے؟ عدالتوں میں جھوٹی سچی قسمیں کھانے کے لیے جو ہے استعمال ہو رہا ہے. قرآن کیا ہے؟ بیٹیوں کو جہیز میں دینے کے لیے قرآن استعمال ہو رہا ہے. یہ سب سے مظلوم کتاب. قرآن شفا ہے.
اللہ کا فرمان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ یہ قرآن مجید ظاہری و باطنی بیماریوں کے لیے شفا ہے، مومنین کے لیے شفا ہے. لیکن آج قرآن ہم لوگ لٹکانے کے لیے یوز کر رہے ہیں. بھائی ڈاکٹر ہے، آدمی بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، چٹھی پہ دوا لکھ کے دیتا ہے، حکیم نسخہ لکھ کے دیتا ہے. کوئی آدمی ڈاکٹر کی سلپ کو، حکیم کے پلیتے کو گلے میں نہیں لٹکاتا. اگر لٹکاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو دوا لکھ کے دی گئی ہے یہ نسخہ استعمال کرنے کے لیے، حلق کے نیچے اتارنے کے لیے ہے، لٹکانے کے لیے نسخہ نہیں لکھ کے دیا گیا، لٹکانے کے لیے نہیں دیا گیا. اور سر پھرے رہیں گے تو کہیں گے کہ بھائی اس کی تو طبیعت بگڑی تھی، مگر اب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دماغ بھی خراب ہے، اس کو پاگل خانے بھیجنا چاہیے. یہی معاملہ قرآن کا بھی. قرآن ہماری روحانی، ظاہری و باطنی بیماریوں کے لیے شفا ہے، تو اس کو پڑھنے کے ساتھ شفا ہے، پڑھنے کے ساتھ شفا ہے. آج ہم چند حقیر مفاد کے لیے قرآن کو استعمال کر رہے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پوچھا قرآن سے کہ ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے؟ کبھی ہم نے قرآن سے پوچھا کہ ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے؟ کبھی ہم نے قرآن سے پوچھا کہ ہماری عبادتیں کیسی ہونی چاہیے؟ کبھی ہم نے قرآن سے پوچھا کہ ہمارے اخلاق کیسے ہونی چاہیے؟ کبھی ہم نے قرآن سے پوچھا ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے؟ کبھی ہم نے قرآن سے پوچھا کہ ہماری تجارت کیسی ہونی چاہیے؟ کبھی ہم نے قرآن سے پوچھا کہ ہمارا دوست کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے؟ کبھی ہم نے قرآن سے پوچھا کہ ہماری عزت کس میں ہے اور ہماری ذلت کس میں ہے؟ کبھی ہم نے قرآن سے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی، جبکہ قرآن کہتا ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، کہ یہ قرآن چاہے عقائد کے معاملے میں ہو، چاہے اخلاق کے معاملے میں ہو، چاہے عبادات کے معاملے میں ہو، چاہے تجارت کے معاملے میں ہو، چاہے معاشرتی مسائل ہو، ہر معاملے میں قرآن مجید رہنمائی کرنے والا ہے، ہر معاملے میں رہنمائی کرنے والا ہے. قرآن مجید کا یہ اعلان. اور یاد رکھنا کہ قرآن مجید کو ہم نے جو چھوڑ دیا، نتیجہ کیا ہوا اس کو قرآن مجید کی ایک آیت کے ذریعے سے بتاتا ہوں. آسمانی مذاہب کی ماننے والی کتنی قومیں ہیں؟ بہت سی قومیں نکلیں گی. مشہور قومیں دو ہیں. کون ہیں؟ یہود اور نصارہ. یہود اور نصارہ، ان کے جرائم کی داستان بڑی طویل ہے، لیکن قرآن مجید ان کی ہلاکت و بربادی کے تعلق سے فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر یہ اہل کتاب اگر تورات و انجیل کو قائم کرتے تو آسمان اپنی رزق کی دولت ان کے اوپر لٹاتا، زمین رزق کے خزانے ان کے لیے کھول دیتی. لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اوپر سے بھی کھاتے، نیچے سے بھی کھاتے. یہی پیغام مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے کہ عقل مندو قرآن سے نصیحت حاصل کرو. اگر تم قرآن مجید کو اپنی انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں نافذ کرو گے تو آسمان اپنی پونجی لٹائے گا، زمین اپنی دولت تم پر نچھاور کرے گی. رزلٹ کیا نکلا؟
ان قوموں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا، انجام کیا ہوا معلوم؟ قرآن مجید نقل کرتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت رسوائی اس قوم پر مسلط کر دی گئی، والمسکنہ بے بسی بے کسی محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ قوم اللہ کے غیظ و غضب کی شکار ہو گئی، کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی کتابوں کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کے ساتھ یہ کھلواڑ کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کے ہاتھ انبیاء کے خون سے رنگے ہوئے تھے، یہ ان کا جرم تھا، یہ ان کا جرم تھا۔ آج انٹرنیشنل جو حالات ہمارے سامنے ہیں، چاہے وہ عراق کا مسئلہ ہو جہاں شیعت پھیل رہی ہے، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو جہاں شیعت پھیل رہی ہے، شیعت کو فروغ دیا جا رہا ہے، چاہے وہ داعش کا مسئلہ ہو، خود ہمارے ملک کے اندر جہاں پر مسجدوں کو ڈھا کر مندریں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیوں؟ قرآن کو ہم نے اپنی زندگی میں جیسے نافذ کرنا تھا ویسے نافذ نہیں کیا، قرآن کے مقصد کو ہم نے بھلا دیا۔ قرآن مجید کا مقصد کیا تھا؟ قرآن مجید کی تلاوت تو عبادت ہے، یہ میں مانتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے، یہ میں مانتا ہوں، لیکن قرآن مجید کا مقصد نزول ہدایت ہے۔ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس کو رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، ھدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ماننے والوں کے لیے بھی ہدایت ہے، نہ ماننے والوں کے لیے بھی ہدایت۔ ہم منصف کا کالم پڑھتے ہیں نا، جمعے کا ایک سپلیمنٹ آتا ہے منصف میں، اسلام لانے والوں کی داستان اس میں لکھی ہوتی ہے کہ اسلام ہم نے کیسے قبول کیا، کیسے ہم نے اسلام قبول کیا۔ قرآن سے ہدایت پانے والے کتنے لوگ آپ کو اس میں ملیں گے معلوم؟ آج ہم واویلا کرتے ہیں قرآن ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، قرآن ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ نان مسلم غیر مسلم قرآن پڑھ کے اسلام کی چوکھٹ پہ اپنے ماتھے کو ٹیک رہا ہے، اسلام قبول کر رہا ہے، اور مسلمان کہتا ہے مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن مجید کا مقصد نزول ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ہم نے ایک بابرکت کتاب آپ کی طرف اتاری ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کیسے ہوتی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت ہوتی تھی وہ بغیر سمجھے نہیں ہوتی تھی، بغیر سمجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت نہیں کیا کرتے تھے، افہام و تفہیم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہوا کرتی۔ کئی ایک واقعات میں آپ کو
بتاتا ہوں. ان میں سے ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا اقرأ علی القرآن، اقرأ علی القرآن. کہا عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن سناؤ، قرآن سناؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اقرأ علیک یا رسول اللہ وعلیک انزل. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن سناؤں، میں قرآن سناؤں، جبکہ قرآن مجید تو آپ کی ذات مبارکہ پر اترا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیرہ. کہا عبداللہ بن مسعود میں قرآن مجید دوسروں سے سننا پسند کرتا ہوں. جیسے ہی اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فقرأت سورۃ النساء، میں نے اللہ کے نبی کی حکم کو مانتے ہوئے سورہ نساء کی میں نے تلاوت شروع کر دی. سورہ نساء پڑھنا میں شروع کر دیا اور جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. جب میں اس آیت پر پہنچا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، اس منظر کو یاد کرو، اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم امت میں سے، ہر امت میں سے ایک گواہ کو لے آئیں گے اور تمام لوگوں پر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انبیاء اور رسول آئے ان تمام پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ آیت سنی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ کو لائیں گے اور ان تمام پر آپ کو گواہ بنائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک یا مسعود. کہا ہے عبداللہ بن مسعود رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، میں آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جو ہے آنسو بہ رہے ہیں. اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو حال ہوتا تھا وہ بھی بغیر سمجھے اللہ کے نبی تلاوت نہیں کرتے تھے. جیسے ہم سورہ فاتحہ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں تو اب تک پڑھتے ہی آ رہے ہیں، کبھی ترجمے پر ہم نے غور نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمازیں ہوتی تھی وہ تدبر کے ساتھ ہوتی تھی، تدبر کے ساتھ جو ہے ہوا کرتے تھی. صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے اور رحمت کی آیتوں پر رحمت کی آیتیں تلاوت کرتے آپ وہاں ٹھہر جاتے، اللہ کی رحمتوں کو جو ہے سوال کرتے، اور جب عذاب کی آیتوں پر ہولناکیوں کی تذکرہ کے اوپر سے آپ گزرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر جاتے اور اللہ سے اس کی پناہ مانگتے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے ایسے آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی میں گوشت کے کھٹ کھٹانے کی آواز آتی ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی آیات پڑھ کر تدبر کے ساتھ جب پڑھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا معاملہ. لیکن آج ہماری تلاوت کا معاملہ کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ رمضان یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، لیکن ہمیں قرآن پڑھنے کی بھی جو ہے رمضان میں بھی توفیق نہیں ہو. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مکمل قرآن مجید سناتے. ہر سال رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کو مکمل قرآن سناتے تھے، اور جس سال آپ رخصت ہوئے اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن مجید سنائے.
نے جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید سنایا. بتائیے ہم کو رمضان کی آمد جب ہوتی ہے حلیم سے محبت ہوتی ہے, شاپنگ مالوں سے محبت ہوتی ہے, محبت نہیں ہوتی ہے تو قرآن سے نہیں. کتنا ہم نے ٹائم ٹیبل اس قرآن کے لیے بنایا کہ چلو کم از کم روز ایک پارہ پڑھیں گے تاکہ اللہ کے نبی کی یہ سنت ادا ہو جائے. کتنا ہم نے اس کے لیے وقت نکالا. صحابہ کا کیا معاملہ تھا, صحابہ کا کیا معاملہ تھا قرآن مجید کے تعلق سے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آ کر پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فیکم اقرأ القرآن, فیکم اقرأ القرآن, اے اللہ کے نبی میں کتنی مدت میں قرآن مجید کو ختم کروں, کتنی مدت میں میں قرآن مجید کو پڑھوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی شہر, ایک مہینے میں ایک قرآن پڑھو, ایک مہینے میں ایک قرآن پڑھو. کہا انی اقوی من ذلک, کہا اللہ کے نبی میں اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہوں کہ پڑھ لو. کہا 15 دن میں پڑھو, کہا اور بھی قدرت رکھتا ہوں, کہا 1 ہفتے میں پڑھو, کہا اور بھی قدرت رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفقہ من قرأہ فی اقل من 3, کہ 3 دن سے کم مدت میں جس نے قرآن مجید کو پڑھ لیا گویا اس نے قرآن مجید کے پیغام کو سمجھا ہی نہیں. یہ کن لوگوں سے خطاب ہے, کن لوگوں سے یہ خطاب ہے؟ یہ صحابہ کرام سے خطاب ہے جن کے دل سب سے زیادہ پاک ہیں. نبی کے بعد اس دھرتی پر سب سے معزز قوم ہے, ڈائریکٹ نبی سے علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں. ان سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے 3 دن سے کم مدت میں قرآن مجید کو ختم کیا اس نے قرآن کے پیغام کو سمجھا ہی نہیں, قرآن کے پیغام کو اس نے سمجھا ہی نہیں. صحابہ کرام قرآن مجید کا کتنا علم وہ رکھتے تھے. حضرت ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ سے قرآن سیکھتے تھے, قرآن سیکھتے تھے تو صحابہ نے ہم سے فرمایا ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید براہ راست سیکھتے تھے. 10 آیتوں کا سبق ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے. جب 10 آیتیں اچھی طرح ہم سمجھ لیتے تو اس کے بعد کی 10 آیتوں کا ہم انتخاب کیا کرتے. اس طرح ہم نے قرآن مجید کو سیکھا, اس طرح ہم نے قرآن مجید کا علم حاصل کیا تو الحمدللہ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر علم بھی آیا اور عمل کی دولت بھی ہم کو ملی, علم بھی آیا, عمل کی دولت بھی ہم کو ملے. لیکن آج قرآن مجید کو ہم نے چھوڑا. صحابہ کرام کو قرآن مجید سے کتنا لگاؤ تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں واللہ الذی لا الہ غیر ما نزلت سورة من کتاب اللہ الا وانا اعلم این نزلت. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی قرآن نازل ہوا وہ کب نازل ہوا, کس وقت نازل ہوا, کس مقام پر نازل ہوا, اس کی ساری تفصیلات میں جانتا ہوں. اور کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں جانتا. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کسی مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے قرآن مجید کے معاملے میں تو میں اونٹ پہ سوار ہو کر اس کے پاس سفر کرتا اور محمد رسول اللہ کے پیغام کو لے آتا. یہ میں ہم لوگ قرآن سے ہم کو اتنی محبت. اس دھرتی پر مجھ سے زیادہ قرآن مجید کو جاننے والا کوئی نہیں. لیکن آج قرآن مجید کے تعلق سے غیروں نے کچھ بات بڑھا دیا تو ہم اس کے چمبے میں آ جاتے ہیں. قرآن مجید کی کتنی آیتیں ہیں بھائی؟ بولیے. 6666 پکا ہے نا؟ یاد رکھنا یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. غیروں نے بات اڑا دی, ہم نے اس کو مان لیا. قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں 6200 چلر.
پتہ نہیں 666 کس نے مشہور کر دیا، ہم سن لیے کہ قرآن مجید کی 6666 آیتیں. قرآن کی نالج ہمارے پاس نہیں ہے، نالج ہے تو غلط نالج. 6210 سے لے کر 6236 تک اتنی ہی آیتیں ہیں. 6666 یہ جو ہے کسی نے اڑا دیا اور ہم اس کو مان لیے. جمعے کے بعد قرآن مجید لے کر بیٹھ جائیے، سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ملیں گی، عرب کا نسخہ ہوگا تو 8 آیتیں آپ کو ملیں گی. یہ کسی نے اڑا دیا، ہم اس کی بات کو جو ہے مان لیے. قرآن مجید سے اپنے رشتے کو جوڑیے. قرآن مجید اپنا مقصد نزول بتاتا ہے ہدی للناس ہدی للمتقین، کہ یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے. قرآن مجید اپنا تعارف خود پیش کرتا ہے. قرآن مجید سے اگر ہم پوچھیں گے کہ قرآن مجید کب نازل ہوا، قرآن مجید جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا. قرآن مجید سے اگر ہم پوچھتے ہیں کہ کس وقت نازل ہوا، قرآن مجید کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا. قرآن مجید سے اگر ہم پوچھتے ہیں کس مقام پر اترے، قرآن مجید جواب دیتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر نازل کیا. اس قرآن کو ہم نے آپ کے دل پر نازل کیا ہے. قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ تجھے لانے والا کون ہے، قرآن مجید جواب دیتا ہے نزلہ روح القدس. اس کو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام لانے والے ہیں. قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کون ہے، قرآن مجید جبرائیل علیہ السلام کا تعارف دیتا ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. جبرائیل علیہ السلام انتہائی طاقتور ہیں، عرش والے کے پاس بڑے بلند مرتبے والے ہیں، جس کا کہا مانا گیا. آشیہ قرآن مجید کے تعلق سے ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسالت پہنچانے میں خیانت کی. اللہ حضرت علی رسول ہونا تھا، رسول کون ہو گئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے. جبرائیل نے خیانت کی. قرآن مجید ان شیعوں کی تردید کہتا ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. جبرائیل علیہ السلام اتنے مضبوط اور طاقتور ہیں کہ کسی فرشتے کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ ان سے بھیڑ سکے یا قرآن کو چھین سکے. اور جبرائیل علیہ السلام یہ امانت دار ہیں. قرآن مجید سے ہم پوچھتے ہیں کہ زبان میں نازل ہوا، قرآن مجید کہتا ہے بلسان عربی مبین، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو کھول کر بیان کرنے والی زبان یعنی عربی زبان میں ہم نے اس کو نازل کیا. قرآن مجید کا ہر چیپٹر ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید سے اپنے رشتے کو جوڑے رکھیں. صرف رمضان کی حد تک نہیں، تا حیات قرآن مجید سے اپنے رشتے کو جوڑے رکھیں. قرآن مجید ہر چیز کی وضاحت کرتا ہے.
آج لوگ قرآن سمجھنے کے معاملے میں عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑ کے قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، محمد الرسول اللہ کی احادیث کو چھوڑ کر قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کرو گے، گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت عدی بن حاتم، جو حاتم تائی کے بیٹے تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ تم رمضان میں سحری اس وقت تک کرو جبکہ صبح کاذب کے بعد صبح صادق طلوع نہ ہو جائے، یعنی تم سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے میں فرق نہ کر لو، اس وقت تک کھاؤ پیو۔ حاتم تائی کے بیٹے عدی ہیں، نبی کے صحابی ہیں، اب انہوں نے کیا کیا، دو تاگے لیا، ایک کالا تاگا لیا اور ایک سفید تاگا لے کے کیا کیا، اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے، ہاتھ پہ باندھ لیے، سحری کرنے بیٹھے تو جب تک سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا دونوں میں فرق نہیں ہو جاتا، کھاتے رہے، صبح کے 8 بج گئے، کہا بھائی اب تو دونوں دھاگے دکھ رہے ہیں، یہ سفید بھی دکھ رہا ہے، کالا بھی دکھ رہا ہے۔ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کہتا ہے کہ تم اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ دونوں دھاگوں میں فرق نہ کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے فرمایا، کہا عدی تمہارا تکیہ بہت بڑا دکھتا ہے کہ جس کے اندر دن اور رات دونوں سما گئے ہیں، دونوں اس کے اندر آ گئے ہیں۔ یہاں پر سفید دھاگے سے مراد صبح صادق اور صبح کاذب یہ مراد ہے، یہ سینے والے تاگے مراد نہیں ہے۔ کیا ہے؟ قرآن مجید سمجھنا ہو، محمد الرسول اللہ کے طریقے سے سمجھو گے، ہدایت پہ رہو گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو قرآن مجید سے ہم جو ہے استفادہ نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے درمیان جو فتنے چل رہے ہیں، جو فتنے آج ہمارے درمیان ہیں، ختم نبوت کا فتنہ، منکرین حدیث کا فتنہ، اور اسی طرح سے شکیل بن حنیف کا فتنہ جس کو مسجد عزیزیہ والوں نے باندھ کے پولیس کے حوالے کیا تھا، آج کیا ہے؟ قرآن سے دوری کے نتیجے میں آج ہمارے نوجوان ختم نبوت کا شکار ہو رہے ہیں، رسالت کے منکر ہو رہے ہیں، قرآن کے منکر ہو رہے ہیں، حدیث کے جو ہے یہ لوگ منکر ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ قرآن سے اپنے رشتے کو جو ہے ان لوگوں نے نہیں جوڑا۔ آج منکرین حدیث ہمارے نوجوانوں کو جو ہے بہکاتے ہیں۔ کیا دلیل دیتے ہیں؟ کہ بھئی محمد الرسول اللہ کی حیثیت ابلاغ کی ہے، پوسٹ مین کی ہے، نعوذ باللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کی حیثیت صرف پوسٹ مین کی ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ دیتے ہیں، کیا ہے؟ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام خالی پہنچانا ہے۔ پوسٹ مین جو ہے خالی خط پہنچا دیتا، پڑھ کے نہیں سناتا۔ اب نوجوان طبقہ ہے، بریلینٹ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، قرآن کی آیت دیکھے، انکار حدیث کا شکار۔ قرآن مجید کہتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب قرآن آپ پر اتر رہا ہے تو قرآن حفظ کرنے کے معاملے میں آپ جلد بازی مت کیجئے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو جمع کرنے کی، آپ کے دل میں محفوظ کرنے کی ذمہ داری ہماری۔ ثم ان علینا بیانہ، اور قرآن مجید کی وضاحت کرنے کی بھی ذمہ داری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا سلیبس ہے، قرآن مجید یہ اللہ کا سلیبس ہے، اللہ کا نصاب ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ٹیچر ہیں۔ محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے قرآن سمجھیں گے، قرآن سمجھ میں آئے گا، ورنہ ہم فتنوں سے دوچار ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والوں کو
سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے اسلام پر رکھے، ایمان پر رکھے، اپنے دوستوں کے قریب رکھے، دشمنوں سے دور رکھے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، مکاروں کی مکاری، شر پسندی کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں چین عطا فرما، سکون عطا فرما، راحت عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے شفاء کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأعلى وأتم أكبر